بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی۔ آج اس کا تعلق افتاء کی فیلڈ سے ہے، تو کثرت سے سوالات وغیرہ آتے رہتے ہیں جن کے انفرادی طور پر جوابات دے دیے جاتے ہیں، تو سوچا یہ کہ نفع عام کی غرض سے کوشچن آنسر کا یہ سلسلہ 2 یا 3 سوالات کی صورت میں ویڈیو کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جائے تاکہ لوگ سنیں اور فائدہ حاصل کریں۔ تو ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ قربانی کے حوالے سے سوال تھا کہ قربانی میں 6 افراد شامل تھے اور 7واں حصہ متعین نہیں تھا، اور یہ سوچا تھا کہ بعد میں کسی 7ویں فرد کو بھی شامل کر لیں گے، لیکن وہ 7واں فرد نہیں مل سکا، تو 6 افراد کی طرف سے وہ قربانی کو جانور کو ذبح کر دیا گیا، اور جانور ذبح کرنے کے بعد پھر 7واں فرد شامل کیا گیا۔ تو آیا ان 6 افراد کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، اور اسی طرح 7واں فرد جو قربانی کے بعد ذبح ہونے کے بعد شامل کیا گیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی جو ادا ہوتی ہے، قربانی کا واجب جو ادا ہوتا ہے وہ ذبح سے ادا ہوتا ہے، یعنی ذبح سے پہلے جو نیت ہوگی وہ معتبر ہوگی، اس وقت جتنے حصے ہوں گے وہ معتبر ہوں گے۔ ذبح ہو جانے کے بعد کوئی چیز معتبر نہیں ہوگی، اس کے بعد کسی کا حصہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی اس میں نیت ذبح ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ تو ذبح ہونے سے پہلے چونکہ 6 افراد تھے، اس لیے ان 6 افراد کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ وہ 7واں فرد جو بعد میں شامل کیا گیا، جس کو گوشت اگر آپ نے دے دیا، تو اس سے اس کی قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اس میں بات یہ آتی ہے کہ بھئی 6 افراد کی طرف سے ہوئی ہے، 7واں فرد نہیں تھا، کیونکہ قربانی میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 ہونے ہی ضروری ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے پورا جانور قربان کرتا ہے، تو اس میں اس کا ایک ہی حصہ ہے اور پورا جانور اس کی طرف سے، تو اس کی بالکل قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر 2 افراد کسی جانور میں شریک ہوتے ہیں، یہ بڑے جانور کی میں بات کر رہا ہوں، گائے اور اونٹ وغیرہ، تو اس میں 2 فرد اگر شریک ہوتے ہیں تو ان کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح 3، 4، 5، 6، 7 تک اس کی گنجائش موجود ہے، 7 سے وہ 8 نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک جانور میں 8 افراد شریک ہو جائیں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو 7 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، کم سے کم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم جتنے بھی ہوں کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا کہ ایک خاتون نے عمرے کا احرام باندھا اور پھر مکہ مکرمہ جب پہنچ کر وہ عمرہ کرنے لگیں، عمرہ شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو ان کو پیریڈز آ گئے، تو اب وہ کیا کریں گی؟ اور سلسلہ یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد ان کو مدینہ منورہ بھی جانا ہے، اور وہیں سے پھر ان کی واپسی کراچی روانگی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اس مسئلے میں وہ کیا کریں گی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خاتون جنہوں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو عمرہ ادا کیے بغیر ان کا یہ احرام نہیں کھلے گا۔ تو اس میں حل یہ ہے کہ وہ اسی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کے دن گزاریں گی، اور پھر مدینہ منورہ میں چونکہ تقریباً 8 دن ہوتے ہیں حج کے ایام میں، تو مدینہ منورہ وہ چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر بھی ساری جو عمرے کی احرام کی پابندیاں ہیں وہ سب ان کی برقرار رہیں گی۔ پھر جب وہاں پر وہ پاک ہو جائیں گی تو اب وہ واپسی مکہ مکرمہ آ کر جو ہے وہ عمرہ ادا کریں گی اور پھر وہ احرام کھول دیں گی۔ تو اب مکہ مکرمہ جب وہ واپسی آ رہی ہوں گی تو میقات سے گزر رہی ہوں گی، تو ان کا چونکہ احرام موجود ہے، پہلے سے احرام کی حالت میں ہی ہے، لہذا نئے احرام کی ان کو حاجت نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ جو محرم یا شوہر ہوں گے تو پھر ان کو وہ احرام عمرے کا باندھنا ہوگا، تو دونوں آ کر عمرہ ادا کریں، اور عمرے کا احرام اس طرح کھل جائے گا، پھر دوبارہ سے مدینہ منورہ کو واپس چلے جائیں۔ یہ 2 سوالات تھے جو یہاں پر ان کے جوابات دیے گئے۔ تو مزید آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں، انشاءاللہ العزیز وقت مناسب پر ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔